بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام حمید کا آغاز کرتے ہوئے عرب کے پہاڑوں کے اندر غار حرا کے اندر اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرتے ہوئے سب سے پہلا جو حکم عطا فرمایا وہ یہی تھا کہ اے محمد ابن عبداللہ اس بات کا اقرار کرو، اس بات کو اپنی زبان سے ادا کرو، اس بات کا سبق یاد کر لو۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ میں اس کے نام سے اپنی زبان کو ہلاتا ہوں اور سب سے پہلے میں اللہ کا نام پڑھتا ہوں۔ اس وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کو سمجھا دیا ہے، اس کائنات کے اندر وہی انسان اللہ کا صحیح بندہ ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہے اور لکھتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے ایک جمع ہوئے خون سے، اس کی پیدائش کی ہے اور اس کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے جو دین دے کر بھیجا ہے اپنے نبیوں کو، اس دین کو پڑھے اور پھر آگے لوگوں کو پڑھائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، خیرکم، تم میں سب سے بہترین انسان، سب سے اعلیٰ انسان، سب سے افضل انسان، سب سے بلند انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور آگے دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم جو یہاں پر جمع ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بستی کے اندر رہنے والے، ان ٹینٹوں کے اندر رہنے والے، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور آج خود بھی آئے بیٹھے ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو اپنی زبان سے اگر کچھ کہتے ہیں وہ تب تک نہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جس کے پاس بڑا گھر ہو، جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے پاس گاڑیاں ہوں، جس کے پاس کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، جس کے پاس زمینیں ہوں، مویشی ہوں، مال ہو، بہت زیادہ پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، وہ بہتر انسان ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، اس کے پاس 3-4 گاڑیاں ہیں، اس کے پاس فیکٹریاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے
اور قرآن ہے کیا چیز؟ ہم نے الحمدللہ یہاں پر آپ نے جگہ دی، یہاں پر مسجد ہم نے چھوٹی سی بنا دی ہے، یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، ہمارے قاری صاحبان پڑھاتے ہیں، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، آپ بھی بہترین ہیں، پڑھانے والے بھی بہترین ہیں۔ ہم دونوں سارے یہاں پر سارے کون لوگ بیٹھے ہیں جو سب سے دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر چند لوگ اگر بیٹھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو فرشتوں کے ساتھ ڈھانپ دیتے ہیں، ان پر اپنے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں، جنگل کے اندر، پہاڑوں کے اندر یا سوسائٹی میں جہاں بھی لوگ ہیں یا نہیں ہیں، دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، یہ نماز، یہ روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس پورے مجمع کو اپنے نورانی پروں کے اندر گھیر لیتے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تو ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کے بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو ان کے چلے گئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ یہ آپ اور میں، ہم سارے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہاں پر ابھی کھیل رہے تھے، وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ میرے بھائیوں، بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھتے اور آگے پڑھاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ کھانا پینا یہ تو جانور بھی کھاتے ہیں، یہ ادھر گدھے بندھے ہوئے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں نہ وہ کام کرتے ہیں، اور ان کو چارہ ملتا ہے کہ نہیں ٹائم پہ؟ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کس کی؟ انسان کی، جو سب سے اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے۔ یہ گدھے، یہ جانور، یہ گائے، یہ بھینس، سب سے بہترین کون ہے؟ انسان ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو میرے حکموں کے مطابق چلتا ہے، کھانے پینے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ جانور بول بھی نہیں سکتے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، اللہ نے پھر ڈیوٹی لگائی انسانوں کی، اب تم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان سے کام لینا ہے۔ کچھ جانوروں پر ہم بوجھ ڈالتے ہیں، کچھ جانوروں کا دودھ پیتے ہیں، کچھ جانوروں کے اوپر ہم صبر کرتے ہیں، پھر ہم ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر اسی طرح ہم اللہ کی بات ماننا شروع کر دیں، اللہ بھی ہمارے کام دوسروں کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ جو سب سے بہترین مخلوق، اللہ کے قریب فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے نکل پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچوں سنو، آپ والدین بھی سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو انسان، جو بھی بندہ، چاہے وہ جھگیوں میں رہنے والا ہو، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والا ہو، میدانوں کے اندر، غاروں کے اندر رہنے والا ہو، وہ ایک کام کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی کٹیا سے نکلتا ہے، اپنی جھگی سے نکلتا ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سیکھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، میں نے قرآن سیکھنا ہے، نماز سیکھنی ہے، اس کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور چونٹیاں، سب سے چھوٹی مخلوق کیڑیاں، چونٹیاں پتہ ہے نا، وہ اپنی بلوں کے اندر، اس کا سراغ اتنا سا، چونٹیاں دیکھی ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور دنیا کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے جا کر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ بندہ، اس نے دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، تیرا قرآن سیکھنے کے لیے نکلا ہے، یا اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن بہت آسان ہے،
یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، قرآن ہمیں تو زبان پر ہی نہیں آتا بھئی گانے جو ہے یہ ہم نے کسی نے سکھائے ہیں، ہم نے کوشش کی، گانے بول لیتے ہیں۔ قرآن ہے ہی آسان ہے، گانوں کے بارے میں سارے کہتے ہیں یہ مشکل ہے، گانے کے لیے کلاسز ہوتی ہیں، میوزک کی کلاسیں، بڑے دھنے ہیں، بڑے مشکل ہے، یہ بھائی میرے کوئی ڈھول بجانا یہ بڑا فن ہے، لیکن وہ ہم کیا ہے اس پر محنت کرتے ہیں، وہ سیکھ جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے اللہ کی بات تو غلط بھی نہ ہو سکتی، سب بندوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، بڑے سے بڑا لیکچرار ہو، سیاستدان ہو، بڑا بھی جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو بہت ہی آسان بنایا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، اس سے عبرت حاصل کرنے والا، اس کو سیکھ کر اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے والا ہے کوئی؟ ہم نے اس کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن سب سے آسان ہے۔ آپ بڑے بھی چھوٹے بھی کوشش کریں گے، شیطان جو ہے اس طرف ہمیں نہیں آنے دیتا، وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، میری تو زبان پر ہی نہیں آ رہا۔ الحمدللہ اللہ کا نام کوئی مشکل ہے؟ کتنا خوبصورت نام ہے، ذرا زبان سے یہ کلمہ کہیں اللہ، کتنے لذت، اللہ کتنا خوبصورت نام ہے، ایک دفعہ اللہ کا نام لینے سے کتنی نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، الف لام پھر ہا، اللہ 40 نیکیاں ملتی ہیں ایک دفعہ اللہ۔ تو بہت ہی آسان ہے قرآن کتنا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، بس کیا ہے ہم نے اس کو پڑھنے کا عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں بڑا خوش ہوا ہوں، یہ بچے شوق سے آئے، آپ بھی آئے ہیں، اللہ تعالی ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پڑھنے والا، اس سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اور قرآن کو جو پڑھتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یشفعان العبد یوم القیامت، 2 چیزیں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گی، جبکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے وَلَا يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے سامنے کوئی بھی سفارش کسی کی نہیں کر سکے گا۔ یہاں پر دنیا میں ہم نے کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو ہم جا کر سفارش کرتے ہیں، فلاں میرا MPA ہے، MNA ہے، جاننے والا فلاں جو ہے نا دفتر میں، اس کو جا کر میرا نام لینا، وہ تمہارا کام کر دے، وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی بھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء اکرام بھی اللہ کے روب جلال غصے سے ڈر رہے ہوں گے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے جا کر بول جائے جب تک کہ اللہ اجازت نہیں دے گا۔ اس کی مثال آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں، یہاں پر کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، SP DSP آ جائے، ہم اس کے سامنے نہیں بول سکتے، ڈر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے جیسے انسان ہے، صرف کیا ہے اس کے عہدے کا روب ہے، دبدبہ ہے، اس وجہ سے ہم اسے ڈرتے ہیں، بات نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کے سامنے سارے نبی پریشان ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے یا اللہ اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آج سورج جو ہے سر کے قریب آ چکا ہے، پسینے میں شرابور ہے، دھوپ کے اندر جل رہے ہیں، ابھی ہم سے یہاں پر 10 منٹ نہیں بیٹھا گیا، گرمی لگ رہی ہے۔ تو قیامت کے دن تو سورج یہ سر کے قریب آ جائے گا، ذرا تصور کریں کتنی گرمی ہوگی۔ تو اللہ سے کہیں گے یا اللہ وہ حساب کتاب، سارے لوگ جائیں گے اور جا کر کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اے آدم اے ہمارے باپ، اللہ سے ذرا کہیں کہ ہمارا حساب کتاب شروع کریں، اگر ہم نے جہنم میں بھی جانا ہے اس پریشانی سے تو ہم بچ جائیں، اس عذاب سے، پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، سانس اکھڑ رہی ہوگی، کہیں گے اللہ سے کہیں ذرا ہماری سفارش کریں کہ جلدی سے ہمارا حساب کتاب لیں، یا جنت میں یا جہنم میں ہمیں پھینک۔ تو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے او میرے بیٹو آج تو میں اللہ سے ڈر رہا ہوں،
اللہ سے میرے سے غلطی ہو گئی تھی۔ کون سی غلطی؟ اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، میرے سے غلطی ہوئی، آج تو میں خود ڈر رہا ہوں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے آدم تم نے یہ غلطی کی تھی اس کا حساب دو، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے موسیٰ تو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا کرتا تھا، کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا، تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے سفارش کر۔ آج بھی حضرت موسیٰ کہیں گے بھائی آج میں بھی ڈر رہا ہوں اللہ سے، میں بھی انسان ہوں، کہیں میرے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ سے قرآن مجید میں آتا ہے وہ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک کو مکہ لگا تو وہ بندہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو کہیں گے آج تو میں بھی اللہ سے ڈر رہا ہوں، اگر اللہ نے مجھ سے اس کا حساب لے لیا، پوچھ لیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اسی طرح سارے نبی، پھر اللہ اجازت دے گا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حدیث شفاعت ہے، بڑی مشہور حدیث۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کہیں گے اب ایک بندہ ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم امتی ہیں۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، سارے آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گے اے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے سفارش کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے، 7 دن اتنی لمبا جو ہے نا سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ اللہ کہیں گے اے محمد ارفع رأسک سل تؤتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ سوال کریں، میں اللہ آپ کو عطا کروں۔ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ اعزاز دیں گے، وہ ہے مقام محمود۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے نبی کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے یا امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ آدم کی امت کو فلاں کو، پہلے اپنی امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ کہے گا جاؤ جتنے گنہگار ہیں 70,000 گنہگار، اللہ کہے گا کو جنت میں، پھر گر جائیں گے 7 دفعہ، اور ہر دفعہ 70,000 اللہ اپنے بندوں کو معاف کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے۔ لیکن یہ تو ہے نا اللہ کی اجازت ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے 2 چیزیں قیامت کے دن اللہ سے سفارش اور بھی کریں گی، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے؟ وہ یہ ہے یشفعان للعبد یوم القیامہ الصیام والقرآن، 2 چیزیں اور بھی سفارش کریں گے، ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور ایک کیا ہے؟ قرآن، یہ سفارش کرے گا۔ اور دوسرا روزہ، جو ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کیا کہے گا؟ اے ربی منعتہ بالنوم، اے اللہ اس بندے کو میں نے رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تیرا جو کلام تھا مجھے پڑھا کرتا تھا، آج میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں اس بندے کو معاف کر دے۔ فشفعنی فی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا۔ یہ ہے اعزاز۔ یہاں پر الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کیا ہے، اس کو آپ نے پڑھانا ہے، سارے بچوں کو بھیجنا ہے، یہاں پر بھیجیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے بچے یہاں پر قرآن پڑھیں گے، یہ قرآن پڑھ کر جنت میں جائیں گے، اور ساتھ میں ہمیں بھی۔ اب آپ کہیں گے بھائی بچے تو پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو سن لیں آپ کے لیے کیا، والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے بھیجتے ہیں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور روزانہ استاد آنے سے پہلے مسجد میں بچے بھیج دیتا ہے تیار کر کے، چلو جی قرآن پڑھو۔ تو اب والدین کو کیا صلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو بندہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواتا ہے، ان کو حافظ بناتا ہے، قاری بناتا ہے، قرآن پڑھنے والا بنا دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اس بچے کو کہ اس کے والدین کو بلایا جائے، والدین کو بلایا جائے گا، اسٹیج پر کھڑا کیا جائے گا،
اور کہا جائے گا اس کے سر کے اوپر تاج رکھ دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تاج کے اوپر جو موتی ہیرے جواہرات لگے ہوں گے وہ سورج سے زیادہ روشن ہوں گے، چاند اور سورج سے زیادہ ان کی روشنی ہوگی، اتنی خوبصورت کہ پوری دنیا کے جتنے لوگ وہاں پر ساری امتیں اکٹھی ہوں گی وہ دیکھیں گے یہ کون خوش نصیب ہے۔ کہا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی ہے۔ یہ آپ کے لیے والدین کے لیے اعزاز ہے، اس لیے آپ نے آج سے عہد کرنا ہے، انشاءاللہ سارے بھیجیں گے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، خود بھی پڑھنا ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھلاتا ہے، اور جو پڑھانے والے ہیں یہاں کا انتظام کرنے والے ہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں البراق ٹرسٹ کے چیئرمین جناب حافظ ابتسام الہی راٹھور صاحب، اسی طرح اس ادارے کو چلانے والے ممبران جتنے ہیں، راشد بھائی، فخر بھائی، اور ہمارے جتنے مخلص ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مال جو وہ خرچ کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے، اور اس ادارے کو، ان کلاسز کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس قرآن کی جو ہم نے چھوٹی سی کاوش کی ہے پھیلانے کے قرآن کو پڑھانے کی، اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے۔ جو قاری صاحبان یہاں پر وقت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور میرے بھائی جو یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر رہنے والے ٹینٹ کے اندر جھگیوں میں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، انہیں اللہ تعالیٰ بہترین روزگار عطا فرمائے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر نیکسٹ میٹنگ میں ہم ادھر اسکول کی کلاس بھی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے بھی ہم نے پورا ایک حساب ترتیب دے لیا ہے۔ اگر آپ والدین ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو یہاں پر ہم بچوں کو ساتھ ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، کتابیں، کاپیاں، پینسل، بستے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو یہاں پر مہیا کیا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ قرآن کو جب ہم نے دیکھا بچے بہت محنت سے شوق سے آتے ہیں، تو بچوں نے خود کہا ہے کہ ہم لکھنا بھی چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کو خوشی ہوئی ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اسکول کا بھی باقاعدہ آغاز کریں گے، اور یہاں پر اچھی تعلیم دی جائے گی تاکہ سارے بچے ہمارے لکھ بھی سکیں، پڑھ بھی سکیں، اور اب یا قرآن کو پڑھ کر اپنی آخرت بھی سنواریں اور دنیا بھی سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے انتظام کیا ہے جن کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔